اور کھانے پینے کی چیزوں کے نام، جنت کی ہر نعمت، غرض کے ہر چیز کے نام بتا دیے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی گئیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نور نبوت کی وجہ سے ہر دیندار کے دین کو جانتے ہیں کہ دین کے کس درجے تک پہنچا ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور کون سا حجاب اس کی ترقی سے مانے ہے۔ پس حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے گناہوں کو اور تمہارے ایمانی درجات کو اور تمہارے نیک و بد اعمال اور تمہارے اخلاص و نفاق کو پہچانتے ہیں، لہذا ان کی گواہی دنیا میں بحکم شرع امت کے حق میں قبول اور واجب العمل ہے۔ نیز تفسیر قازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ ثم یؤتی بمحمد علیہ الصلاۃ والسلام ویسألہ عن امتہ فیزکیہم ویشہد بصدقہم، کہ پھر قیامت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا جائے گا، پس رب تعالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کی امت کے حالات پوچھے گا تو آپ ان کی صفائی کی گواہی دیں گے اور ان کی سچائی کی گواہی دیں گے۔ اسی آیت اور ان تفاسیر میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن دوسرے انبیاء کرام کی امتیں بارگاہ الہی میں عرض کریں گی کہ ہمارے پاس تیرا کوئی پیغمبر نہ پہنچا۔ ان امتوں کے نبی عرض کریں گے کہ خدایا ہم ان میں گئے اور تیرے احکام پہنچائے مگر ان لوگوں نے قبول نہ کی۔ رب تعالیٰ کا انبیاء کو حکم ہوگا کہ چونکہ تم مدعی ہو اپنا کوئی گواہ لاؤ اور اپنی گواہی کے لیے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمائیں گے۔ مسلمان گواہی دیں گے کہ رب العالمین تیرے پیغمبر سچے ہیں، انہوں نے تیرے احکام پہنچائے تھے۔ اب 2 باتیں تحقیق کے لائق ہیں۔ اول یہ کہ مسلمان گواہی کے قابل ہیں یا نہیں۔ فاسق و فاجر اور کافر کی گواہی قبول نہیں ہوتی، مسلمان پرہیزگار کی گواہی مقبول ہے۔ دوسرے یہ کہ ان لوگوں نے اپنے سے پہلے پیغمبروں کا زمانہ نہ دیکھا تھا، پھر گواہی کس طرح دے رہے ہیں۔ مسلمان عرض کریں گے کہ خدایا ہم سے تیرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے پیغمبروں نے تبلیغ کی تھی، اس کو سن کر ہم گواہی دے رہے ہیں۔ تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا جائے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 باتوں کی گواہی فرمائیں گے۔ ایک یہ کہ یہ لوگ فاسق یا کافر نہیں تاکہ ان کی گواہی قبول نہ ہو بلکہ مسلمان اور پرہیزگار ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہاں ہم نے ان سے کہا تھا کہ پہلے نبیوں نے اپنی قوم تک احکام الہیہ پہنچائے، تب ان پیغمبروں کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اس واقعے سے چند باتیں حاصل ہوئی۔ ایک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے مسلمانوں کی ایمان، اعمال، روزہ، نماز و نیت سے بالکل خبردار ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی آنے والی نسل کا حال معلوم فرما لیا کہ رب العالمین ان کی اولاد بھی اگر ہوئی تو کافر ہوگی، وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، لہذا تو ان کو غرق کر دے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جس بچے کو قتل فرمایا اس کا آئندہ حال معلوم کر لیا تھا کہ آئندہ اگر زندہ رہا تو سرکش ہوگا، تو سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی کا حال کیوں کر چھپ سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ گزشتہ پیغمبروں ان کی امتوں کے حالات حضور علیہ السلام نے بنور نبوت دیکھے تھے اور آپ کی گواہی دیکھی ہوئی تھی۔ اگر سنی ہوئی ہوتی تو ایسی گواہی تو اس سے پہلے مسلمان بھی دے چکے تھے۔ سنی گواہی کی انتہا دیکھی گواہی پر ہوتی ہے، سنی گواہی کی انتہا دیکھی گواہی پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تم کو غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ تفسیر بیضاوی میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو علم غیب نہیں دینے کا کہ مطلع کرے اس کفر و ایمان پر جو کہ دلوں میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنے پیغمبری کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، پس اس کی طرف وحی فرماتا ہے اور بعض غیوب کی ان کو خبر دیتا ہے یا ان کے لیے ایسے دلائل قائم فرماتا ہے جو غیب پر رہبری کریں۔
رحمان نے اپنے محبوب کو، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، خلق الانسان علمہ البیان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کان ما یکون کا بیان ان کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ان کو بیان یعنی ساری اگلی پچھلی باتوں کا بیان سکھایا۔ ملاحظہ ہو تفسیر معالم التنزیل و حسینی زیر آیت خلق الانسان۔ تفسیر خازن یہی آیت کہا گیا ہے کہ انسان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کو اگلے پچھلے امور کا بیان سکھا دیا گیا، کیونکہ حضور علیہ السلام کو اگلوں اور پچھلوں کی اور قیامت کے دن کی خبر دے دی گئی، یعنی ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے قرآن اور اپنی ربوبیت کے بھید سکھا دیے، جیسا کہ خود رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو سکھا دی وہ باتیں جو آپ نہ جانتے تھے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور محبوب اگر تم ان سے پوچھو گے تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ تفسیر در منشور و طبری یہی آیت فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بارے میں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ کہ ایک منافق نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں کہ فلاں کی اونٹنی فلاں جنگل میں ہے، ان کو غیب کی کیا خبر؟ اسی آیت اور تفسیر سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غیب کا انکار کرنا، اس آیت اور تفسیر سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غیب کا انکار کرنا منافقین کا کام تھا، جس کو قرآن نے کفر قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، سوا اس کے جس کو اپنے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا۔ ظاہر فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے غیب، تاکہ ان کی نبوت پر دلیل پکڑی جائے، اور ان غیب چیزوں سے جس کی وہ خبر دیتے ہیں پس یہ ان کا معجزہ ہوتا ہے۔ ابن شیخ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ اس غیب پر جو اس سے خاص ہے کسی کو مطلع نہیں فرماتا سوائے برگزیدہ رسولوں کے، اور جو غیب کے رب سے خاص نہیں اس پر غیر رسول کو بھی مطلع فرماتا ہے۔ انہ تعالی لا یطلع علی الغیب الذی یختص بعلی علمہ الا لمن ارتضى الذي يكون رسولا وما لا يختص به يطلع عليه غير الرسول وما هو على الغيب بضنين۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما هو على الغيب بضنين، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اس سے مطلع فرما دیتے ہیں۔ تفسیر معالم التنزیل میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب پر اور آسمانی خبروں پر اور ان خبروں و قصوں پر بخیل نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس علم غیب آتا ہے، پس وہ اس میں تم پر بخل نہیں کرتے بلکہ تم کو سکھاتے ہیں اور تم کو خبر دے دیتے ہیں، جیسے کہ کاہن چھپاتے ہیں ویسے نہیں چھپاتے۔ مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس علم غیب آتا ہے تو تم پر اس میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تم کو سکھاتے ہیں۔ آئیے اب ہم علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث نبویہ کی روشنی میں تلاش کریں۔ بخاری کتاب بداء الخلق میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسي۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم میں ایک جگہ قیام فرمایا، پس ہم کو ابتدائے پیدائش کی خبر دے دی، یہاں تک کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنی منزلوں میں۔ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھولا۔ اس جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو قسم کے واقعات کی خبر دی۔
ایک یہ کہ عالم کی پیدائش کی ابتدا کس طرح ہوئی، دوسرا یہ کہ پھر عالم کی انتہا کس طرح ہوگی، یعنی روز اول تا قیام قیامت ایک ایک ذرہ و قطرہ بیان کر دیا۔ مشکات باب الفتن میں بخاری مسلم سے بروایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ ما ترک شیئا یکون فی مقامہ الى یوم القیامت الا حدث به حفظہ من حفظ ونسیہ من نسیہ۔ حضور علیہ السلام نے اس جگہ قیامت تک کی کوئی چیز نہ چھوڑی مگر اس کی خبر دے دی، جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ ہم نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ مشکات باب المساجد میں عبد الرحمن بن عائش سے روایت ہے کہ رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردا بین صدی فعلمت ما فی السماوات والارض۔ ہم نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا، رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت ہمارے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک ہم نے اپنے قلب میں پائی، پس تمام آسمان و زمین کی چیزوں کو ہم نے جان لیا۔ مشکات باب الفتن فصل ثانی میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نہیں چھوڑا حضور علیہ السلام نے کسی فتنہ چلانے والے کو دنیا کے ختم ہونے تک، جن کی تعداد 300 سے زیادہ تک پہنچے گی، مگر ہم کو اس کا نام، اس کے باپ کا نام اور اس کے قبیلے کا نام بتا دیا۔ بخاری باب اثبات عذاب القبر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ حضور علیہ السلام 2 خبروں پر گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا، تو فرمایا کہ ان دونوں شخصوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی دشوار بات میں عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک تو پیشاب بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا، پھر ایک تر شاخ لے کر اس کو آدھا آدھا چیرا، پھر ہر قبر میں ایک کو گاڑ دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹکڑے خوش نہ ہوں گے ان دونوں شخصوں سے عذاب میں کمی کی جائے گی۔ حضور علیہ السلام منبر پر کھڑے ہوئے، پھر قیامت کا ذکر فرمایا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہیں، پھر فرمایا کہ جو شخص جو بات پوچھنا چاہے پوچھ لے، قسم خدا کی جب تک ہم اس جگہ یعنی منبر پر ہیں تم کوئی بات ہم سے نہ پوچھو گے مگر ہم تم کو اس کی خبر دیں گے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فرمایا جہنم میں۔ عبداللہ بن حذیفہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذیفہ۔ پھر بار بار فرماتے رہے کہ پوچھو۔ خیال ہے کہ جہنمی یا جنتی ہونا علوم خمسہ میں سے ہے کہ سعید ہے یا شقی، اسی طرح کون کس کا بیٹا ہے، یہ ایسی بات ہے کہ جس کا علم سوائے اس کی ماں کی اور کسی کو نہیں ہوتا۔ قربان ان نگاہوں کی جو کہ اندھیرے اجالے دنیا و آخرت سب کو دیکھتی ہے۔ مسلم جلد 2 کتاب الجہاد باب غزوہ بدر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا مصرع فلان يدع يده على الارض ها هنا قال فما مات احدهم عن موضع يد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فلاں شخص کے گرنے کی جگہ ہے اور اپنے دست مبارک کو ادھر ادھر زمین پر رکھتے تھے۔ راوی نے فرمایا کہ کوئی بھی مقتولین میں سے حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی جگہ سے ذرا بھی نہ ہٹا۔ تفسیر قازن پارے 4 زیر آیت ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم پر ہماری امت پیش فرمائی گئی اپنی اپنی صورتوں میں، مٹی میں جس طرح کہ حضرت آدم پر پیش ہوئی تھی۔ ہم کو بتا دیا گیا کون ہم پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ خبر منافقین کو پہنچی تو وہ ہنس کر کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو لوگوں کی پیدائش سے پہلے ہی کافر مومن کی خبر ہو گئی، ہم تو ان کے ساتھ ہیں اور ہم کو نہیں پہچانتے۔ نیز یہ خبر جب حضور علیہ السلام کو پہنچی تو آپ منبر پر کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا کہ قوموں کا کیا حال ہے کہ ہمارے علم میں طعنے کرتے ہیں، اب سے قیامت تک کسی چیز کے بارے میں جو بھی تم ہم سے پوچھو گے ہم تم کو خبر دیں گے۔ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک ہے کہ حضور علیہ السلام کے علم میں طعنہ کرنا منافقوں کا طریقہ ہے،
دوسرے یہ کہ قیامت تک کے واقعات سے قیامت کے واقعات سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں ہیں۔ مشکات شریف باب مناقب ابی بکر و عمر میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہوں؟ فرمایا ہاں، وہ عمر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے سارے لوگوں کی تمام ظاہری اور پوشیدہ اعمال کی پوری خبر ہے، اور آسمانوں کے تمام ظاہر و پوشیدہ تاروں کا بھی تفصیلی علم ہے، حالانکہ بعض تارے اب تک فلاسفہ کو سائنسی آلات سے بھی معلوم نہ ہو سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں چیزوں کو ملاحظہ فرما کر فرمایا کہ عمر کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں۔ دو چیزوں کی برابری یا کمی و پیشی وہی بتا سکتا ہے جسے دونوں چیزوں کا علم بھی ہو اور مقدار معلوم ہو۔ ان کے علاوہ اور بہت سی حدیث پیش کی جا سکتی ہے، مگر اختصاراً اسی قدر پر کفایت کی گئی۔ ان حدیث سے اتنا معلوم ہوا کہ تمام عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح ہے جیسے اپنی کف دست۔ خیال رہے کہ عالم کہتے ہیں ما سوى اللہ کو، تو عالم اجسام، عالم ارواح، عالم امر، عالم امکان، عالم ملائکہ، عرش و فرش، غرض کے ہر چیز پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ہے، اور عالم میں لوح محفوظ بھی ہے جس میں سارے حالات ہیں۔ دوسرے معلوم ہوا کہ اگلے پچھلے سارے واقعات پر بھی اطلاع رکھتے ہیں۔ تیسرے یہ معلوم ہوا کہ تاریک راتوں میں تنہائی کے اندر جو کام کیے جائیں وہ بھی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ نہیں کہ عبداللہ کے والد حذیفہ کو بتا دیا۔ چوتھے یہ معلوم ہوا کہ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس حال میں مرے گا، کافر یا مومن، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، یہ بھی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مخفی نہیں، غرض کے ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ علم میں ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب علماء امت کے اقوال سماعت فرمائیں۔ علامہ زرقانی شرح مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں کہ حدیث اس پر متواتر ہیں اور اس کے معانی اس پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب پر اطلاع ہے، اور یہ مسئلہ ان آیتوں کے خلاف نہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ خدا کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، کیونکہ جس غیب کی نفی ہے وہ علم بغیر واسطہ ہے، یعنی ذاتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب پر مطلع ہونا اللہ تعالیٰ کے بتانے سے وہ ثابت ہے۔ رب کے اس قول سے پسندیدہ رسول کے شفا شریف میں قاضی عیاض علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو خاص فرمایا تمام دینی اور دنیاوی مصلحتوں پر مطلع فرما کر، اور اپنی امت کی مصلحت اور گزشتہ امتوں کے واقعات اور اپنی امت کے ادنا سے ادنا واقع پر خبردار فرما دیا، اور تمامی معرفت کے فنون پر مطلع فرما دیا، جیسے دل کے حالات، فرائض عبادات اور علم حساب۔ خص اللہ تعالی به علیہ السلام بالاطلاع علی جمیع مصالح الدنیا والدین ومصالح امته وكان في الامم وما سيكون في امته من النخير والقتمير وعلى جميع فنون المعارف كأحوال القلب والفرائض والعبادة والحساب۔ امام بوصیری قصید بردہ میں فرماتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غُرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ، تمام رسول حضور علیہ السلام سے ہی لینے والے ہیں، سمندر سے ایک چلو یا تیز پانی سے چھینٹا۔ ہر نبی نے حضور علیہ السلام کے اس علم سے مانگا، اور ریاض وسط میں سمندر کی طرح ہے، اور سب نے کرم حضور علیہ السلام کے اس کرم سے حاصل کیا جو تیز بارش کی طرح ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام فیض دینے والے ہیں اور وہ نبی فیض لینے والے، کیونکہ رب تعالیٰ نے اولاً حضور علیہ السلام کی روح پیدا فرمائی، پھر اس روح میں نبیوں کے اور ما کان ما یکون کے علم رکھے، پھر ان رسولوں کو پیدا فرمایا، پس ان سب نے اپنے علوم حضور علیہ السلام سے لیے۔ شرح عقائد نسوی صفحہ 175 میں ہے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیب جاننا ایک سی بات ہے جو خدا سے خاص ہے، بندوں کو اس تک کوئی راہ نہیں بغیر رب کے بتائے یا الہام فرمائے معجزے یا کرامت کے طریقے پر۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا اور حضور علیہ السلام نے اس کو 10 ہجری تک مؤخر فرمایا۔ کس عذر کی وجہ سے؟
اور حضور علیہ السلام کو اپنی زندگی پاک کے باقی رہنے کا علم بھی تھا تاکہ تبلیغ پوری ہو جائے۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کب وفات ہوگی اس کا جاننا علوم خمسہ سے ہے، مگر حضور علیہ السلام کو اپنی وفات کی خبر تھی کہ 9 ہجری میں نہ ہوگی، اسی لیے اس سال حج نہ فرمایا، ورنہ حج فرض ہوتے ہی اس کا ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم کو موت کی خبر نہیں۔ فرض الحج سنة 9 وإنما أخره عليه السلام ب10 لعذر مع علمه ببقاء حياته ليكمل التبلیغ۔ اب تک تو موافقین علم غیب کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، اب مخالفین کے اکابر اور ان کے علماء کے اقوال سماعت فرمائیں۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی تکمیل الیقین مطبوع ہندوستان صفحے 135 میں فرماتے ہیں کہ شریعت میں وارد ہوا ہے کہ رسل و اولیاء غیب اور آئندہ کی خبر دیا کرتے ہیں، کیونکہ جب خدا غیب اور آئندہ کے حوادث کو جانتا ہے، اس لیے کہ ہر حادث اس کے علم سے، اسی کے ارادے کے متعلق ہونے سے، اسی کے فعل سے پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس سے کون امر مانے ہو سکتا ہے کہ یہی خدا ان رسل و اولیاء میں سے جسے چاہے اسے غیب یا آئندہ کی خبر دے دے، اگرچہ ہم اس کے قائل ہیں کہ فطرت انسانی کا یہ مقتضا نہیں کہ وہ بذات ہی اور خود مغیبات میں سے کسی شے کو جان سکے، لیکن اگر اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو بتا دے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ پس ان لوگوں کو جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ خدا کے بتانے سے ہی معلوم ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگ اوروں کو خبر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایسا کوئی نہیں جو بذات علم غیب کا دعویٰ کرتا ہو، چنانچہ شریعت محمدیہ بذات علم غیب کے دعویٰ کرنے کو اعلیٰ درجے کے ممنوعات میں شمار کرتی ہے۔ چنانچہ شریعت محمدیہ بذات علم غیب کے دعویٰ کرنے کو اعلیٰ درجے کے ممنوعات میں شمار کرتی ہے، اور جو اس کا دعویٰ کرے اس کو کافر بتاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضور علیہ السلام سلطنت الہیہ کے خلیفہ اعظم ہے۔ سماعت فرمائیے، یہ حقیقت ہے کہ حضور علیہ السلام سلطنت الہیہ کے خلیفہ اعظم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ بنایا گیا تو حضور علیہ السلام اس سلطنت کے خلیفہ اعظم اور زمین میں نائب رب العالمین ہے، اور سلطنت کے مقرر کردہ حاکم ہیں۔ 2 وصف لازم ہیں، ایک تو علم، دوسرے اختیارات۔ اس دنیاوی سلطنت کے حکام جس قدر بڑا درجہ رکھتے ہیں، اسی قدر ان کے معاملات اور اختیارات زیادہ ہوتے ہیں۔ حاکم کو سارے ضلع کا علم و اختیارات، رئیس کو سارے ملک کے متعلق علم و اختیارات ضروری ہیں کہ ان 2 وصفوں کے بغیر وہ حکومت کر ہی نہیں سکتا، اور سلطانی قانون رعایا میں جاری ہی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضرات انبیاء میں جن کا جس قدر بڑا درجہ، اسی قدر ان کے اختیارات اور علم زیادہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کو رب العالمین نے ان کے علم سے ثابت فرمایا کہ چونکہ ان کو اتنا وسیع علم دیا ہے، وہی خلافت الہیہ کے لیے موضوع ہے۔ پھر ملائکہ سے سجدہ کرانا ان کے اختیارات خصوصیہ کا ثبوت تھا کہ ملائکہ بھی ان کے سامنے جھک گئے۔ چونکہ نبی کریم علیہ السلام سارے عالم کے نبی اور عرش کے لوگ آپ کے امتی ہیں، لہذا ضروری تھا کہ آپ کو تمام انبیاء سے زیادہ علم اور سارے انبیاءوں سے زیادہ اختیارات دیے جائیں۔ اسی لیے بہت سے معجزات دکھائے گئے۔ چاند اشارے سے ٹکڑے ہوا، درخت کو حکم دیا، زمین چیرتا ہوا آیا، بادل کو حکم دیا، پانی برسا، پھر حکم دیا، کھل گیا۔ یہ سب اپنے خدا داد اختیارات کا اظہار تھا۔ غیبوں کی غیب رب تعالیٰ کی ذات ہے، غیبوں کی غیب رب تعالیٰ کی ذات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی تمنا فرمائی تو فرمایا گیا لن ترانی، تم ہم کو نہ دیکھ سکو گی۔ جب محبوب علیہ السلام نے رب ہی کو معراج میں اپنی ان ظاہری مبارک آنکھوں سے دیکھ لیا تو عالم کیا چیز ہے جو آپ سے چھپ سکے، عالم کیا چیز ہے جو آپ سے چھپ سکے۔ شیطان دنیا کا گمراہ کرنے والا ہے، شیطان دنیا کا گمراہ کرنے والا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہادی۔ گویا شیطان وبائی بیماری ہے اور نبی علیہ السلام طبیب مطلق۔ رب تعالیٰ نے شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے اتنا وسیع علم دیا کہ دنیا کا کوئی شخص اس کی نگاہ سے غائب نہیں۔ پھر اسے یہ بھی خبر ہے کہ کون گمراہ ہو سکتا ہے اور کون نہیں۔
اور جو گمراہ ہو سکتا ہے وہ کس ہیلے سے؟ ایسے ہی وہ ہر دین کے ہر مسئلے سے خبردار ہے، ہر دین کے ہر مسئلے سے خبردار ہے، اس لیے ہر نیکی سے روکتا ہے، ہر برائی کراتا ہے۔ اس نے رب تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ جب گمراہ کرنے والے کو اتنا علم دیا گیا تو ضروری ہے کہ دنیا کے طبیب مطلق صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے کے لیے اس سے کہیں زیادہ علم والے ہوں کہ آپ ہر شخص کو اس کی بیماری کو، اس کے استعداد کو، اس کے علاج کو جانیں، ورنہ ہدایت مکمل نہ ہوگی۔ اور رب تعالیٰ پر اعتراض کہا کہ اس نے گمراہ کرنے والے کو قوی کیا اور ہادی کو کمزور رکھا۔ رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے خطاب سے پکارا، رب تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی کے خطاب سے پکارا، یا ایھا النبی، اور نبی کے معنی ہے خبر دینے والا۔ اگر اس خبر سے صرف دین کی خبر مراد ہو تو ہر مولوی نبی ہے، اور اگر دنیا کے واقعات مراد ہوں تو ہر اخبار، ریڈیو، خط، تار بھیجنے والا نبی ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ نبی میں غیبی خبریں معتبر ہے، نبی میں غیبی خبریں معتبر ہے، یعنی فرشتوں کی اور عرش کی خبر دینے والا۔ جہاں تار اخبار کام نہ آ سکے وہاں نبی کا علم ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ علم غیب نبی کے معنی میں داخل ہے، علم غیب نبی کے معنی میں داخل ہے۔ یہاں تک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی بحث تھی، یہاں تک تو نبی اکرم صلوات اللہ وسلام علیہ کے علم غیب کی، علم غیب عطائی کی بحث تھی۔ قبل اس کے کہ علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مخالفین کے اعتراضات اور ساتھ ہی ساتھ اہل سنت والجماعت کے مدلل جوابات عرض کروں، بہتر معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم تاجدار مدینہ، نبی اکرم تاجدار مدینہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کو جس نوعیت سے ہم تسلیم کرتے ہیں اس کے احکام قرآن کریم میں تلاش کریں۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ جن سے علم غیب کی نفی ہوتی ہے، مثلا لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو، یعنی کہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان سے بالذات علم ہے، یعنی ذاتی طور پر بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے جاننا ہے۔ اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ جل وعلا کے بتائے بغیر کوئی غیب نہیں جان سکتا۔ جو شخص کسی غیر اللہ کے لیے بالذات علم غیب یعنی خود اس کا اپنا ذاتی مانے وہ کافر ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اگر یہ توجیہ نہ ہو تو چند خرابیاں لازم آتی ہیں، مثلا بعض آیات قرآنیہ سے علم غیب کا اثبات یعنی علم غیب کا غیر اللہ کو عطا کیا جانا ثابت ہے، اور بعض آیات سے اس کی نفی ثابت ہوتی ہے۔ اگر آیات نفی پر ایمان لا کر آیات اثبات کا انکار کیا جائے تو یہ بھی کفر ہے۔ اگر آیات نفی اور اثبات پر ایمان لا کر ذاتی علم اور عطا علم کی تفریق نہ کی جائے بلکہ ایک ہی قسم کا علم غیب مانا جائے تو قرآن میں نعوذ باللہ تناقض ماننا پڑے گا، اور قرآن حکیم میں تناقض محال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر یہ کتاب اللہ کے غیر کے پاس سے ہوتی تو اس میں ضرور اختلاف پاتے۔ حق اور ضروری یہی ہے کہ آیات نفی و اثبات دونوں پر ایمان لایا جائے۔ حق اور ضروری یہی ہے کہ آیات نفی اور اثبات دونوں پر ایمان لایا جائے، اور تطبیق یوں کی جائے کہ نفی بھی حق اور اثبات بھی حق۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ جاننے کی جو آیات قرآنیہ ہیں وہ نفی ہے۔ علم غیب ذاتی کی یعنی سوائے رب تعالیٰ کے علم کوئی نہیں جانتا، اور جہاں قرآنی آیات میں علم غیب عطا کرنے کا اثبات ہے یعنی ذکر ہے، وہ علم غیب عطائی ہے یعنی اللہ جل وعلا کی عطا سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ لہذا جو علم غیب عطائی کا منکر ہے، لہذا جو علم غیب عطائی کا منکر ہو وہ بوجہ انکار قرآنیہ قطعاً کافر ہے، کیونکہ مومن کسی آیت کریمہ کا انکار ہرگز نہیں کر سکتا بلکہ سارے قرآن پر ایمان رکھتا ہے، اور یہی عقیدہ ہے مفسرین و محدثین و ائمہ دین، صلحاء و صالحین اور عامۃ المسلمین کا، واللہ ولی التوفیق۔ آئیے اس علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مخالفین کے اعتراضات۔
اور اہل سنت والجماعت کے جوابات عرض کروں۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نکاح میں تشریف لے گئے جہاں انصار کی کچھ بچیاں دف بجا کر جنگ بدر کے مقتولین کے مرثیے گانے لگیں۔ ان میں کا ایک مصرع یہ پڑھا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھوڑ دو، وہی گائے جاؤ جو پہلے گا رہی تھی۔ اعتراض کرتے ہیں وہابی و نجدی اور ان کے حواشی لوگ کہ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اگر ہوتا تو آپ ان کو یہ کہنے سے نہ روکتے، سچی بات سے کیوں روکا؟ آئیے جواب ملاحظہ فرمائیے۔ اولاً تو غور کرنا چاہیے کہ مصرع خود ان بچیوں نے تو بنایا ہی نہیں، کیونکہ بچیوں کو شعر بنانا نہیں آتا، اور نہ کسی کافر و مشرک نے بنایا، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے۔ لا محالہ یہ کسی صحابی کا شعر ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے نہ تو اس شعر بنانے والے کو برا کہا، نہ شعر کی مذمت کی، بلکہ ان کو گانے سے روکا۔ کیوں روکا؟ 4 وجہ سے۔ اولاً تو یہ کہ اگر کوئی ہمارے سامنے ہماری تعریف کرے تو بطور انکسار کہتے ہیں کہ بھائی یہ باتیں چھوڑو، وہی باتیں کرو، یہ بھی انکسارن فرمایا۔ اور دوسرا یہ کہ کھیل کود گانے بجانے کے درمیان نعت کے اشعار پڑھنے سے ممانعت فرمائی، اس کے لیے ادب چاہیے۔ تیسرے یہ کہ غیب کی نسبت اپنی طرف کرنے کو ناپسند فرمایا۔ چوتھے یہ کہ مرثیے کے درمیان نعت ہونا ناپسند فرمایا۔ مرقات میں اسی حدیث کے ماتحت ہے کہ منع فرمایا علم کی نسبت اپنی طرف کرنے کو، کیونکہ علم غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور رسول وہی غیب جانتے ہیں جو اللہ بتائے۔ یا یہ ناپسند کیا کہ آپ کا ذکر دف بجانے میں یا مقتولین کے مرثیے کے درمیان کیا جائے، کہ آپ کا درجہ اس سے اعلیٰ ہے۔ آئیے دوسرا اعتراض سنیے۔ مدینہ پاک میں انصار باغوں میں نر درخت کی شاخیں مادہ درخت میں لگاتے تھے تاکہ پھل زیادہ دے۔ اس فعل سے انصار کو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اس کام کو عربی میں تلقیح کہتے ہیں۔ انصار نے تلقیح چھوڑ دی، خدا کی شان پھل گھٹ گئے۔ اس کی شکایت سرکار دو عالم کی خدمت میں پیش ہوئی تو فرمایا، انتم اعلم بامور دنیاکم، اپنے دنیاوی معاملات تم جانتے ہو۔ معلوم ہوا کہ آپ کو علم نہ تھا کہ تلقیح روکنے سے پھل گھٹ جائیں گے۔ وہابیوں کا اعتراض ہے کہ معلوم ہوا کہ آپ کو علم نہ تھا کہ تلقیح روکنے سے پھل گھٹ جائیں گے، اور انصار کا علم آپ سے زیادہ ثابت ہوا۔ نعوذ باللہ۔ جواب سماعت فرمائیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمانا انتم اعلم بامور دنیاکم اظہار ناراضی ہے کہ جب تم صبر نہیں کرتے تو دنیاوی معاملات تم جانو۔ جیسے ہم کسی سے کوئی بات کہیں اور وہ اس میں کچھ تعامل کرے تو کہتے ہیں کہ بھائی تو جان، اس سے نفی علم مقصود نہیں۔ اور فرمائیے کہ اس سے نفی علم مقصود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تمام دینی اور دنیاوی مصلحتوں پر مطلع فرمانے سے خاص فرمایا۔ اس پر اعتراض ہے کہ حضور نے انصار کو درختوں کی تلقیح کرتے ہوئے پایا تو فرمایا کہ تم اس کو چھوڑ دیتے تو اچھا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا تو کچھ پھل ہی نہ آیا یا ناقص آیا، تو فرمایا کہ اپنے دنیاوی معاملات تم جانو۔ شیخ سنوسی نے فرمایا کہ آپ نے چاہا تھا کہ ان کو خلاف عادت کام کر کے باب توکل تک پہنچائیں، انہوں نے نہ مانا تو فرما دیا کہ تم جانو، اگر وہ مان جاتے اور 2-1 سال نقصان برداشت کر لیتے تو اس محنت سے بچ جاتے۔ فصل الخطاب میں علامہ قیصری سے نقل آیا کہ حضور علیہ السلام کے علم سے زمین و آسمان میں ذرہ بھر چیز بھی پوشیدہ نہیں، اگرچہ آپ فرماتے تھے کہ دنیاوی کام تم جانو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی کاشتکاری نہ کی تھی اور نہ کاشتکاروں کی صحبت حاصل کی، مگر زمانے قحط آنے سے پہلے حکم دیا کہ غلہ خوب کاشت کرو
اور فرمایا کہ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ کہ جو کچھ کاٹو اس کو بالی ہی میں رہنے دو، یعنی گیہوں کی حفاظت کا طریقہ سکھایا۔ آج بھی غلے کو بھوسے میں رکھ کر اس کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو کھیتی باڑی کا خفیہ راز کس طرح معلوم ہوا۔ اور فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھ کو زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، میں ان کا محافظ اور ہر کام جاننے والا ہوں۔ یہ ملکی انتظامات وغیرہ کس سے سیکھے؟ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی اور حضور کا علم حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی کم ہے؟ ہرگز نہیں۔ آئیے اور ایک اعتراض سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ ترمذی کتاب التفسیر سورہ انعام میں ہے کہ حضرت مشروق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص کہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا یا کسی شے کو چھپایا وہ جھوٹا ہے۔ ومن زعم انه يعلم ما في غد فقد اعظم فریۃ علی اللہ، اور جو کہے کہ حضور علیہ السلام کل کی بات جانتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ تینوں باتیں اپنی ظاہری معنی پر نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ تینوں باتیں اپنی ظاہری معنی پر نہیں ہیں۔ آپ کے یہ قول اپنی رائے سے ہے، اس پر کوئی حدیث مرفوع پیش نہیں فرماتی، بلکہ آیات سے استدلال فرماتی ہیں۔ رب تعالیٰ کو دیکھنے کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت پیش فرمائی، اور اب تک جمہور اہل اسلام اس کو مانتے چلے آئے ہیں۔ اسی طرح صدیقہ کا فرمانا کہ حضور علیہ السلام نے کوئی چیز نہ چھپائی، اس سے مراد احکام شرعیہ تبلیغیہ ہیں، ورنہ بہت سے اسرار الہی پر لوگوں کو مطلع نہ فرمایا۔ مشکات کتاب العلم فصل دوم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو حضور علیہ السلام نے دو قسم کے علوم ملے، مجھ کو حضور علیہ السلام سے دو قسم کے علوم ملے، ایک وہ جس کی تبلیغ کر دی، دوسرے وہ کہ اگر تم کو بتا دوں تو تم میرا گلا کاٹ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسرار الہیہ نامحرم سے چھپائے گئے۔ اسی طرح صدیقہ کا یہ فرمان کہ کل کی بات حضور علیہ السلام نہیں جانتے تھے، اس سے مراد ہے بالذات نہ جاننا، ورنہ صدہ احادیث اور قرآنی آیات کی مخالفت لازم آئے گی۔ حضور علیہ السلام نے قیامت کی، دجال کی، امام مہدی اور حوض کوثر کی شفاعت، بلکہ امام حسین کی شہادت کی، جنگ بدر ہونے سے پیشتر کفار کے قتل کی اور جگہ قتل کی خبر دی۔ نیز اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے ظاہری معنی بھی کیے جائیں تو مخالفین کے بھی تو خلاف ہے کہ وہ بھی بہت سے غیوب کا علم مانتے ہیں، اور اس میں بالکل نفی ہے۔ اللہ تعالی حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے معراج جسمانی کا بھی انکار فرمایا، حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے معراج جسمانی کا بھی انکار فرمایا، مگر یہی کہا جاتا ہے کہ واقع معراج ان کے نکاح میں آنے سے پیشتر کا ہے جو اب تک ان کے علم میں نہ آیا تھا۔ آئیے دوسرا اعتراض سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ صدیق کبریٰ کا ہار گم ہو گیا، جگہ جگہ تلاش کرایا گیا، پھر اونٹ کے نیچے سے برآمد ہوا۔ اگر حضور علیہ السلام کو علم تھا تو لوگوں کو اسی وقت کیوں نہ بتا دیا کہ ہار وہاں ہے؟ معلوم ہوا کہ علم نہ تھا۔ جواب سماعت فرمائے، اس حدیث شریف سے نہ بتانا معلوم ہوا نہ کہ نہ جاننا، اور نہ بتانے میں صدہ حکمتیں ہوتی ہیں، مرضی الہی یہی تھی کہ صدیقہ کا ہار گم ہو، مسلمان اس کی تلاش میں یہاں رک جائیں، ظہر کا وقت آ جائے، پانی نہ ملے، تب حضور علیہ السلام سے عرض کیا جائے کہ اب کیا کریں، تب آیت تیمم نازل ہو جس سے حضرت صدیقہ کی عظمت قیامت تک کے مسلمان معلوم کر لیں کہ ان کے طفیل ہم کو تیمم کا حکم ملا۔ اگر اسی وقت بتا دیا جاتا تو آیت تیمم کیوں نازل ہوتی؟ رب کے کام اسباب سے ہوتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ جو ہاں قیامت تک کے حالات کو مشاہدہ کرے، اس سے اونٹ کے نیچے کی چیز کس طرح مخفی رہے۔ شان محبوب علیہ السلام پہچاننے کے لیے خدا توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا ایک اعتراض ہے کہ حوض پر ہمارے پاس کچھ قومیں آئیں گی جن کو ہم پہچانتے ہیں اور وہ ہم کو پہچانتے ہیں، پھر ہمارے اور ان کے درمیان آڑ کر دی جائے گی کہ ہم کہیں گے کہ یہ تو ہمارے لوگ ہیں، تو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئے کام کیے، بس ہم فرمائیں گے کہ دوری ہو اس کو جو میرے بعد دین بدلے۔
لبردن علی اقوام عارفهم ويعرفوننی ثم يحاول بینی وبینهم فأقول انهم منی فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو قیامت میں بھی اپنے پرائے اور مومن و کافر کی پہچان نہ ہوگی، کیونکہ آپ مرتدین کو فرمائیں گے کہ یہ میرے صحابہ ہیں، اور ملائکہ عرض کریں گے کہ آپ نہیں جانتے۔ یہ اعتراض ہے وہابیوں، نجدیوں، غیر مقلدوں کا۔ آئیے اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو صحابی کہنا تان کے طور پر ہوگا کہ ان کو آنے دو، یہ تو ہمارے بڑے مخلص صحابی ہیں، اور ملائکہ کا عرض کرنا ان کو سنا کر غمگین کرنے کے لیے ہوگا، ورنہ ملائکہ نے ان کو یہاں تک آنے ہی کیوں دیا؟ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ جہنمی کافر سے کہا جائے گا، جہنمی کافر سے کہا جائے گا کہ ذق انک انت العزیز الکریم، عذاب چکھ، تو عزت کرم والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھ کر فرمایا تھا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر غور کی بات تو یہ ہے کہ آج تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سارے واقعے کو جانتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عارف ہم ان کو پہچانتے ہیں، کیا اس دن بھول جائیں گے؟ نیز قیامت کے دن مسلمانوں کی چند علامتیں ہوں گی، اعضائے وضو کا چمکنا، چہرہ نورانی ہونا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، دانے ہاتھ میں نام اعمال کا ہونا، پیشانی پر سجدے کا داغ ہونا۔ دیکھو مشکات کتاب الصلاۃ، اور کفار کی علامت ہوگی کہ ان کے خلاف ہونا، اور ان لوگوں کو ملائکہ کا روکنا ان کی ارتداد کی خاص علامت ہوگی جو آج بیان ہو رہی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی علامات کے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ پہچانے؟ نیز آج تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی و جہنمی لوگوں کی خبر دے دی، عشر مبشرہ کو بشارت دی، 2 کتابیں صحابہ کرام کو دکھا دی جن میں جنتی و جہنمی لوگوں کے نام ہے، وہاں نہ پہچاننے کے کیا معنی؟ حضور علیہ السلام کو تمام مخلوقات سے زیادہ علم ہے، پھر ملائکہ کو تو خبر ہو کہ یہ مرتد ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم، نیز فرماتا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، معلوم ہوا کہ قیامت میں نیک و بد لوگوں کی علامت چہروں پر ہوگی۔ مشکات باب الحوض والشفاع میں ہے کہ جنتی مسلمان جہنمی مسلمانوں کو نکالنے کے لیے جہنم میں جائیں گے، جنتی مسلمان جہنمی مسلمانوں کو نکالنے کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور ان کی پیشانی کے داغ سجدہ دیکھ کر ان کو جل بھن چکنے کے بعد نکالیں گے، اور ان سے فرمایا جائے گا کہ فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر فاخرجوہ، جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان پاؤ اس کو نکال لے آؤ۔ دیکھو جنتی مسلمان دوزخی مسلمانوں کے دل کے ایمان کو پہچانتے ہیں، بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کس درجے کا ایمان ہے، دینار کے برابر یا ذرے کے برابر۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چہرہ دیکھ کر، علامات دیکھ کر بھی خبر نہیں ہوتی کہ مسلمان ہے یا کافر۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب عطا فرمائے۔ آئیے مزید کی طرح سماعت فرمائیں۔ بخاری جلد اول کتاب الجنائز میں حضرت امام العلا کی روایت ہے کہ واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی، خدا کی قسم میں نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو اپنی بھی خبر نہ تھی کہ قیامت میں مجھ سے کیا معاملہ ہوگا۔ جواب سماعت فرمائیں اور غور کریں کہ اس جگہ علم کی نفی نہیں، اس جگہ علم کی نفی نہیں بلکہ درایتن کی نفی ہے، یعنی میں اپنے اٹکل و قیاس سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، بلکہ اس کا تعلق وحی الہی سے ہے، اس کا تعلق وحی الہی سے ہے۔ مشکات باب فضائل سید المرسلین میں ہے کہ ہم اولاد آدم کے سردار ہیں، ہم اولاد آدم کے سردار ہیں۔ اس روز لواء حمد ہمارے ہاتھ میں ہوگا، آدم و آدمیان ہمارے کے نیچے ہوں گے، ان کی مطابقت کس طرح کی جائے گی؟ مزید ایک اعتراض سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ بخاری جلد دوم کتاب المغازی باب حدیث افک میں ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہمت لگی، آپ اس میں پریشان تو رہے مگر بغیر وحی آئے ہوئے کچھ نہ فرما سکے کہ یہ تہمت صحیح ہے یا غلط۔ اگر علم غیب ہوتا تو پریشانی کیسی اور اتنے روز تک خاموشی کیوں فرمائی؟ یہ اعتراض۔ جواب سماعت فرمائیں
اس میں بھی نہ بتانا ثابت ہے نہ کہ نہ جاننا، نہ بتانے سے نہ جاننا لازم نہیں آتا۔ خود رب تبارک و تعالیٰ نے بھی بہت روز تک ان کی عصمت کی آیات نازل نہ فرمائی، تو کیا رب تعالیٰ کو بھی خبر نہ تھی؟ نیز بخاری کی سی حدیث میں ہے کہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، میں اپنی بیوی کی پاک دامنی ہی جانتا ہوں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم ہے، وقت سے پہلے اظہار نہیں۔ اور یہ تو ہو سکتا ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ پر بدگمانی ہوئی ہو، کیونکہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو عتابا فرمایا کہ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، یعنی مسلمان مردوں اور عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور فوراً کیوں نہ کہا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے۔ پتہ لگا کہ نزول برات سے پہلے یہ مسلمانوں پر نیک گمانی واجب اور بدگمانی حرام تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرام سے معصوم ہے، تو آپ بدگمانی ہرگز نہیں فرما سکتے۔ ہاں، آپ کا فوراً یہ فرمانا کہ ھذا افک مبین آپ پر واجب نہ تھا، کیونکہ آپ کے گھر کا معاملہ تھا۔ رہی پریشانی اور اتنا سکوت، یہ کیوں ہوا؟ پریشانی کی وجہ معاذ اللہ لا علمی نہیں ہے۔ اگر کسی عزت و عظمت والے کو غلط الزام لگا دیا جائے اور وہ خود جانتا بھی ہو کہ الزام غلط ہے، پھر بھی اپنی بدنامی کے اندیشے پر پریشان ہوتا ہے، لوگوں میں اسی افواہ کا پھیلنا پانی کا باعث ہوا۔ اگر آیات کے نزول کا انتظار نہ فرمایا جاتا، اگر آیات کے نزول کا انتظار نہ فرمایا جاتا اور پہلے ہی سے عصمت کا اظہار فرما دیا جاتا، تو منافقین کہتے کہ اپنی اہل خانہ کی حمایت کی اور مسلمانوں کو تہمت کے مسائل نہ معلوم ہوتے، پھر مقدمات کی تحقیق کرنے کا طریقہ نہ آتا، اور صدیقۃ الکبریٰ کو صبر کا وہ ثواب نہ ملتا جو اب ملا۔ اسی تاخیر میں صدا حکمتیں ہیں، اور یہ تو مسئلہ عقائد کا ہے کہ نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی۔ رب تعالی فرماتا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے۔ اس گندگی سے مراد گندگی زنا ہے، یعنی نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی، ہاں کافرہ ہو سکتی ہے، کہ کفر سخت جرم ہے مگر گھنونی چیز نہیں، ہر شخص اسے عار نہیں کرتا، اور زنا سے ہر طبیعت نفرت اور عار کرتی ہے۔ اسی لیے انبیاء کی بیویوں کو کبھی خواب میں احتلام نہیں ہوتا۔ دیکھو مشکات کتاب الغسل کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پر تعجب فرمایا کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عقیدے کا مسئلہ بھی معلوم نہیں تھا کہ صدیق سید الانبیاء کی زوجہ پاک ہیں؟ ان سے یہ قصور ہو سکتا ہی نہیں۔ نیز مرضی الہی یہی تھی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کی گواہی ہم براہ راست دیں، اور قرآن میں آیات اتار کر قیامت تک کے مسلمانوں سے تمام دنیا میں ان کی پاک دامنی کے خطبے پڑھوا لیں کہ نمازی نمازوں میں ان کی عفت کے گیت گایا کریں۔ اب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی بیان فرما دیتے تو یہ خوبیاں حاصل نہ ہوتی۔ غرض کے علم تو تھا، اظہار نہ تھا۔ لطف یہ ہے کہ یوسف السلام کو زلیخا نے تہمت لگائی تو رب تعالیٰ نے ان کی صفائی خود بیان نہ فرمائی، بلکہ ایک شیرخوار بچے کے ذریعے چاک دامنی سے پاک دامنی ظاہر فرما دی۔ حضرت مریم کو تہمت لگی تو شیرخوار روح اللہ سے ان کی عصمت ظاہر کی، مگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ زوجہ کو الزام لگا تو کسی بچہ یا فرشتے سے عصمت کی گواہی نہ دلوائی گئی، بلکہ یہ گواہی خود خالق عالم نے دی، اور اس گواہی کو قرآن کا جز بنا دیا تاکہ گواہی ایمان کا رکن بنے اور مخلوق کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار مدینہ کی محبوبیت کا پتہ چلے۔ عرض ہے کہ ایک جہل ہے، سماعت فرمائے، عرض ہے کہ ایک جہل ہے، ایک نسیان ہے اور ایک ذہول۔ جہل نہ جاننا ہے، نسیان جان کر حافظے سے نکل جانا، ذہول یہ ہے کہ کوئی چیز حافظے میں ہو مگر ادھر توجہ نہ رہے۔ ایک شخص نے قرآن نہ پڑھا، دوسرے نے حفظ کر کے بھلا دیا، تیسرا شخص حافظ کامل ہے، اگر کسی وقت کوئی آیت اس سے پوچھی بتا نہ سکا، توجہ نہ رہی۔ پہلا تو قرآن سے جاہل، دوسرا ناسی یعنی بھولنے والا، تیسرا زاہل ہوا۔ انبیاء کرام کو بعض وقت کسی خاص چیز کا نسیان ہو سکتا ہے، انبیاء کرام کو بعض وقت کسی خاص چیز کا نسیان ہو سکتا ہے، مگر بعد میں اس پر قائم نہیں رہتے۔
قرآن کریم سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا فنسی ولم نجد لہ عزما، وہ بھول گئے، ہم نے ان کا قصد نہ پایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر لوح محفوظ پر تھی، یہ تمام واقعات پیش نظر تھے، مگر ارادہ الہی کی کچھ مدت کے لیے نسیان ہو گیا، مگر ارادہ الہی کے کچھ مدت کے لیے نسیان ہو گیا۔ قیامت میں شفیع کی تلاش میں سارے مسلمان، محدثین، مفسرین و فقہا سبھی ہیں، انبیاء کرام کے پاس جائیں گے کہ آپ شفاعت فرمائیں، وہ شفاعت نہ کریں گے اور نہ شفیع المذنبین کا صحیح بتا دیں گے، خیال سے فرما دیں گے کہ حضرت نوح کے پاس جاؤ، وہاں جاؤ، وہاں جاؤ، وہاں جاؤ، شاید وہ تمہاری شفاعت کرے۔ حالانکہ دنیا میں سب کا عقیدہ تھا، حالانکہ دنیا میں سب کا عقیدہ تھا اور ہے کہ قیامت میں شفیع المذنبین حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے۔ یہ ہوا ذہول کہ ان باتوں کی طرف توجہ نہ رہی۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی وقت کوئی بات نہ بتائیں تو اس کی وجہ ذہول، ادھر توجہ کا نہ ہونا ہو سکتی ہے، بے علمی ثابت نہ ہوگی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے واقع حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پرواہ تھے، غافل فرمایا، بے پرواہ تھے، غافل فرمایا، جاہل نہ فرمایا۔ غور فرمائیں کہ غافل فرمایا، جاہل نہ فرمایا۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، غافل فرمایا، جاہل نہ فرمایا۔ غافل وہ ہے کہ واقعہ علم میں ہے مگر ادھر دھیان نہیں۔ گلستہ میں فرماتے ہیں کسی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے حضرت یوسف کے کرتے کی بو، آپ نے حضرت یوسف کے کرتے کی خوشبو مصر سے تو پائی مگر کنعان کے کنویں میں رہے تو آپ معلوم نہ کر سکے؟ تو جواب دیا، فرمایا کہ ہمارا حال بجلی کی تڑپ کی طرح ہے، فرمایا کہ ہمارا حال بجلی کی تڑپ کی طرح ہے، کبھی ظاہر کبھی چھپا ہوا۔ قرآن آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم تھا ماہ کنعان مصر میں تجلی دے رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خدا کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم کو معلوم نہیں۔ روح البیان 12 آیت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ میں ہے کہ رب تعالیٰ کو اپنے پیاروں کا رونا بہت پسند ہے۔ حضرت نوح اتنا روئے کہ نام ہی نوح ہوا، یعنی نوحہ اور گریہ وہ زاری کرنے والے۔ حضرت یعقوب کے رونے کے لیے فراق یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام کے رونے کے لیے فراق یوسف سب ظاہری تھا، ورنہ ان کا رونا بلندی درجات کا سبب تھا، لہٰذا ان کا یہ رونا حضرت یعقوب یوسف سے بے خبری کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ المجاز قنطرۃ الحقیقہ، المجاز قنطرۃ الحقیقہ۔ بنیامین کو مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ہیلے سے روک لیا، بنیامین کو مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ہیلے سے روک لیا۔ بھائیوں نے اگر قسم کھائی اور قافلے والوں کی گواہی پیش کی کہ بنیامین مصر میں شاہی قیدی بنا لیے گئے، مگر فرمایا کہ تمہارے نفس نے تمہیں ہیلا سکھا دیا۔ بل صورت لکم انفسکم امرا، یعنی یوسف کو بھی مجھ سے میری اولاد نے ہی جدا کیا اور بنیامین کو بھی میری اولاد یعنی حضرت یوسف نے ہیلے ہی سے روکا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل واقعے کی خبر ہے۔ پھر بظاہر مصر میں یعقوب علیہ السلام کے دو فرزند رہ گئے تھے، ایک تو بنیامین اور دوسرے یہودا، مگر فرماتے ہیں کہ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ ان تینوں کو مجھ سے ملا دے گا۔ تین کون تھے؟ تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام ہی تو تھے۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر میں بند کر کے بری خواہش ظاہر کرنا چاہی تو اس بند مکان میں یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور دانت تلے انگلی دبا کر اشارہ کیا کہ ہرگز نہیں، اے فرزند، یہ کام تمہارا نہیں ہے کہ تم نبی کے بیٹے ہو، جس کو قرآن فرماتا ہے وَهَمَّا بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، وہ بھی زلیخا کا قصد کر لیتے اگر رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ یہ بھی خیال رہے کہ برادران یوسف علیہ السلام نے خبر دی کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، یہ بھی خیال رہے کہ برادران یوسف علیہ السلام نے خبر دی کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کو خمیس اور بھیڑیے کی خبر سے ان کا جھوٹا ہونا معلوم ہو گیا تھا کہ بھیڑیے نے عرض کیا تھا کہ ہم پر انبیاء کا گوشت حرام ہے۔ دیکھو تفسیر خازن روح البیان سورہ یوسف۔ پھر آپ اپنے فرزند کی تلاش میں جنگل کیوں نہ گئے؟ معلوم ہوا کہ باخبر تھے مگر رازدار تھے،
جانتے تھے کہ فرزند سے مصر میں ملاقات ہوگی. اسی طرح یوسف علیہ السلام کو بہت سے مواقع ملے مگر والد کو اپنی خبر نہ دی. معلوم ہوا کہ حکم کا انتظار تھا. تو کنعان سے بیٹھے ہوئے یعقوب علیہ السلام اپنے فرزندوں کی ایک ایک بات تو دیکھ لے مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طیبہ ظاہرہ صدیق کی بیٹی حضرت صدیقہ کے حالات سے بے خبر ہوں. مگر جو رب کے ان کو اتنا علم دیتا ہے، طاقت ضبط بھی دیتا ہے کہ دیکھتے ہیں مگر بے مرضی الہی راز فاش نہیں کرتے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. آئیے مزید ایک اعتراض سماعت فرمائیں. کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو خیبر میں زہر آلود گوشت کیوں کھا لیا؟ اگر جانتے ہوئے کھایا تو یہ خودکشی کی کوشش ہے جس سے نبی معصوم ہے. جواب سماعت فرمائیں کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس میں زہر ہے، اور یہ بھی خبر تھی کہ زہر ہم پر بحکم الہی اثر نہ کرے گا، اور یہ بھی خبر تھی کہ رب تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ ہم اسے کھا لیں تاکہ بوقت وفات اس کا اثر لوٹے اور ہم کو شہادت کی وفات عطا فرمائی جائے. راضی برضا تھے. مزید ایک اعتراض ہے. کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کو علم غیب تھا تو بیر معونہ کے منافقین دھوکے سے آپ سے 70 صحابہ کیوں لے گئے جنہیں وہاں لے جا کر شہید کر دیا؟ اس آفت میں انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں پھنسایا؟ جواب سماعت فرمائیے. جی ہاں، حضور علیہ السلام کو یہ بھی خبر تھی کہ بیر معونہ والے منافقین ہیں، اور یہ بھی خبر تھی کہ یہ لوگ ان 70 صحابہ کو شہید کر دیں گے، مگر ساتھ ہی یہ بھی خبر تھی کہ مرضی الہی یہی ہے اور ان 70 کی شہادت کا وقت آ گیا ہے. یہ بھی جانتے تھے کہ رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا بندے کی شان ہے. ابراہیم علیہ السلام تو مرضی الہی پا کر فرزند پر چھری لے کر تیار ہو گئے. کیا یہ بے گناہ پر ظلم تھا؟ نہیں، بلکہ رضائے مولا پر رضا تھی. اچھا بتاؤ، رب تعالیٰ کو تو خبر تھی کہ گوشت میں زہر ہے اور بیر معونہ والے ان 70 کو شہید کر دیں گے، اس نے وہی بھیج کر کیوں نہ روک دیا؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. وہابیہ کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. حضور انور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق کی نماز جنازہ پڑھ لی تھی یا پڑھنا ہی چاہتے تھے. فاروق اعظم نے منع کیا مگر ان کی گزارش نہ سنی. تب یہ آیت اتری جس میں آپ کو منافقین کی نماز جنازہ سے روکا گیا. یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو منافق کا جنازہ کیوں پڑھا؟ ہاں تو سنیے، اس کا جواب اہل سنت والجماعت یہ دیتے ہیں کہ اس منافق کا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ احسان تھا اور اس کا فرزند مخلص مومن تھا اور خود اس منافق نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ حضور پڑھائیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت تک اس کی ممانعت نہ تھی، لہذا دینی مصلحت سے اجازت پر عمل فرمایا. تفسیر کبیر اور تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ اس کی وصیت علامت توبہ تھی اور شریعت کا حکم ظاہر پر ہے جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا لیکن رب کو منظور نہ تھا کہ حبیب کا دشمن ظاہری عزت بھی پائے. لہذا قرآن کریم حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید فرمائی. غرض کے اس مسئلے کو علم غیب سے کوئی تعلق نہیں، اس کا منافق ہونا ظاہر تھا اور اس نماز میں بہت سی مصلحتیں تھیں کہ کریم کا کرم غیر اختیاری ہوتا ہے، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاروق اعظم کو پتہ لگ جائے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ لگے؟ ناممکن ہے. بھائیو، صد افسوس کا مقام ہے کہ وہابیوں، نجدیوں اور خارجیوں غیر مقلدوں کی دریدہ دہنی اور توہین انبیاء کرام نے لوگوں کو بارگاہ انبیاء میں بے ادبی کرنے پر بہت دلیر کر دیا ہے. یاد رہے کہ انبیاؤں کی توہین اور ان کی شان رسالت میں ذرہ بھر تنقیص ایمان کے دائرے سے خارج کر دیتی ہے. خدا تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین. اب تک علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو کچھ مختصراً دلائل بیان کیے گئے ہیں محبان رسول کے لیے بہت کافی و وافی ہیں،
لیکن رسولوں کی شان میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نقائص نکالنے والوں کے لیے کوئی دلیل ان کے دل و دماغ کو مطمئن نہیں کر سکتی، علماء اہل سنت کا امت مسلمہ پر عظیم احسان ہے کہ ان حضرات نے حق و باطل میں تمیز کی اور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کرنے والے خوارج سے مسلمانوں کو آگاہ کیا۔ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اصولی اختلاف صرف ان عبارات کی وجہ سے ہے جن میں ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوبان حق سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں صریح گستاخیاں کی ہیں۔ باقی مسائل میں محض فروعی اختلاف ہے جس کی بنا پر جانبین میں سے کسی کی تکفیر و تدلیل نہیں کی جا سکتی۔ تعجب ہے کہ صریح توہین آمیز عبارات کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے تو حضور کی تعریف کی ہے، گویا توہین صریح کو تعریف کہہ کر کفر کو اسلام قرار دیا جاتا ہے، گویا کہ توہین صریح کو تعریف کہہ کر کفر کو اسلام قرار دیا جاتا ہے۔ الیاذ باللہ۔ اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ تمام دین ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ رحمت للعالمین کی ذات اقدس سے ملا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں اور رسولوں اور یوم قیامت وغیرہ عقائد و اعمال سب چیزوں کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمایا۔ اس لیے سارے دین کی بنیاد اور اصل و رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اور بس بنا بری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایسی عظیم ہے جس کے وزن کو مومن کا دل و دماغ محسوس کرتا ہے، مگر کما حق ہو اس کا اظہار کسی صورت سے کسی بشر سے ممکن نہیں۔ ایسی صورت میں تعظیم رسول کی اہمیت کسی مسلمان سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہایت اہتمام کے ساتھ مسلمانوں کو بارگاہ رسالت کے آداب کی تعلیم فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، بلند نہ کرو اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، اور نہ ان کے ساتھ بہت زور سے بات کرو جیسے تم ایک دوسرے سے آپس میں زور زور سے بولا کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال سب کچھ عکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، وہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ ان آیات طیبات میں بارگاہ رسالت کے آداب اور طرز تخاطب میں تعظیم و توقیر کو ملحوظ رکھنے کی جو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، محتاج تشریح نہیں، نیز ان کی روشنی میں شان نبوت کی ادنا گستاخی کا جرم عظیم ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہے۔ اس کے بعد اس مسئلے کو علماء امت کی تصریحات میں ملاحظہ فرمائیے۔ محمد بن سحنون فرماتے ہیں کہ تمام علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین و تنقیص کرنے والا کافر ہے، اور جو شخص اس کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس مقام پر شبہ وارد کیا جاتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے کلام میں 99 وجہ کفر کی ہو اور ایک وجہ اسلام کی ہو تو فقہا کا قول ہے کہ کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ اس کا ازالہ یہ ہے کہ قول اس تقدیر پر ہے کہ کسی مسلمان کے کلام میں 99 وجہ کفر کا صرف احتمال ہو، کفر صریح نہ ہو، لیکن جو کلام مفہوم توحید میں صریح ہو اس میں کسی وجہ کو ملحوظ رکھ کر تعویل کرنا جائز نہیں، اسی لیے کہ لفظ صریح میں تعویل نہیں ہو سکتی۔ سامعین کرام کی خدمت میں گزارش ہے
کہ توہینی عبارت پڑھتے ہوئے یہ خیال بھی دل میں نہ لائیں کہ قائل کی نیت توہین کی ہے یا نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں توہین آمیز الفاظ بولتے وقت نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، اور کلمہ توہین بہر صورت توہین ہی قرار پاتا ہے، بشرطے کہ قائل کو علم ہو جائے کہ یہ کلمہ توہین ہے یا یہ کلمہ توہین کا سبب ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بغیر نیت توہین کے بھی اس کلمے کا بولنا حقیقتاً موجب توہین ہوگا۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیت تعظیم راعنا کہہ کر خطاب کیا کرتے تھے، لیکن یہودی چونکہ اس کلمے کو حضور کے حق میں بنیت توہین استعمال کرتے تھے یا ادنا تصرف سے اس کو کلمہ توحید بنا لیتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو راعنا کہنے سے منع کر دیا، اور اس حکم کے بعد اس کلمے کا حضور کے حق میں بولنا توہین اور موجب عذاب علیم قرار دے دیا۔ معلوم ہوا کہ ابنائے زمانے کی رقیق تعویلوں سے ساحت نبوت بہت بلند و بالا ہے، اور معلین کی من گھڑت توہین کرنے والوں کی من گھڑت تعویلات ان کو توہین کے جرم عظیم سے بچا نہیں سکتی۔ بعض لوگ توہین کو واقعیت پر موقوف سمجھتے ہیں، حالانکہ توہین و تنقیص کا تعلق الفاظ و عبارات سے ہوتا ہے۔ عالم میں کوئی شے ایسی نہیں جس کے ساتھ ارادہ الہیہ متعلق نہ ہو، عالم میں کوئی شے ایسی نہیں جس کے ساتھ ارادہ الہیہ متعلق نہ ہو، اور اس بنا پر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تمام کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد یعنی ارادے کی ہوئی ہے تو اس میں کوئی توہین نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر اسی واقعے کو اس تفصیل سے کہا جائے کہ ظلم، چوری، شراب خوری اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، تو اگرچہ کلام واقعے کے مطابق ہے، لیکن ظلم و فسق وغیرہ کی تفصیلات آ جانے کے باعث خلاف ادب اور توہین آمیز ہو گیا۔ اسی طرح بدلیل آیت قرآنیہ اللہ خالق کل شیء نے کہنا بالکل جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، لیکن اللہ خالق الخاذورات وغیرہ، اللہ تعالیٰ گندگیوں اور دوسری بری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے کہنا جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گندگیوں دوسری بری چیزوں کو پیدا کرنے والا کہنا جائز نہیں کہ ذلیل اور رذیل اشیاء کی تفصیل ایہام کفر کی وجہ سے یقیناً موجب توہین ہے۔ مثلا مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کا یہ کہنا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض علم غیب مانا جائے، سماعت فرمائیں کہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض علم غیب مانا جائے تو ایسا علم غیب تو ہر زید اور ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں موجب توہین ہوگا، کیونکہ اس عبارت میں بچوں، پاگلوں، حیوانات اور بہائم کے الفاظ ایسے ہیں جن کی تصریح ہر اہل فہم کے نزدیک اس کلام میں ایسی صریح توہین پیدا کر رہی ہے جس کا انکار بجز معاند اور دشمن کے کوئی شخص نہیں کر سکتا، بخلاف عبارت شرع مواقف کے کہ اس میں بچوں، پاگلوں، جانوروں اور حیوانوں کی قطعاً کوئی تفصیل مذکور نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہابیوں کی اکثر عبارات اسی نوعیت کی ہوتی ہیں کہ ان میں کہیں چوڑے چمبار کی تفصیل مذکور ہے، کہیں شیطان لعین کی، اس لیے منقولہ بالا بیان کی روشنی میں نجدیہ، وہابیہ وغیرہ وغیرہ کی ایسی تمام عبارات کا توہین آمیز ہونا روز روشن کی طرح ظاہر ہے، اور ان میں جو تعویلات کی جاتی ہیں ان سب کا لغو بیکار ہونا اظہر من الشمس ہے۔ علماء اہل سنت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے علماء وہابیہ و دیوبندیہ وغیرہ وغیرہ کو کافر کہا، رافضیوں، نیچریوں، وہابیوں، بھائیوں، حتیٰ کہ ندویوں، کانگریسیوں، لیگیوں، بلکہ تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا، گویا بریلی میں کفر کی مشین لگی ہوئی ہے جس کے نشانے سے کوئی مسلمان نہیں بچ سکا۔ اس کے جواب میں بجوز اس کے کیا کہا جائے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کسی مسلمان کو کافر کہنا
کسی مسلمان کو کافر کہنا مسلمان کی شان نہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ مسلمان کو کافر کہنے کا وبال ہمارا عقیدہ ہے کہ مسلمان کو کافر کہنے کا وبال کافر کہنے والے پر عائد ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ مسلمان کو کافر کہنے کا وبال کافر والے پر عائد ہوتا ہے. وہی لوگ مسلمانوں کو کافر کہنے والے ہیں جو بات بات پر کفر و شرک کا فتویٰ لگاتے رہتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے ان کی کتاب تقویت الایمان اور بلاغت الحیران، ان دونوں کتابوں میں ایسی ایسی عبارتیں اور فتوے درج کیے گئے ہیں جن کی روح سے عہد صحابہ سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا کوئی مسلمان بھی کفر و شرک سے نہیں بچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا قائل، حاضر و ناظر ہونے کا معتقد، امور خارقہ للعادات میں بزرگان دین کے تصرفات کا ماننے والا، یا رسول اللہ کہنے والا، بزرگان دین کی تعظیم بجا لانے والا، مجلس میلاد میں قیام تعظیمی اور اولیاء کرام کو ایصال ثواب کرنے والا، غرض کے ہر وہ مسلمان جو ان لوگوں کے مسلک کے خلاف ہو معاذ اللہ کافر و مشرک بدعتی گمراہ ملحد اور بے دین ہے. سامعین کرام غور فرمائیں کہ اس قسم کے فتووں سے کون سا مسلمان بچ سکتا ہے؟ تعجب ہے کہ خود تمام مسلمانوں کو کافر و مشرک کہیں اور اہل سنت پر الزام لگائیں. فإلی اللہ المشتکی. اظہار کمالات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء امت کا ہمیشہ مسلک رہا کہ جب انہوں نے کسی فرد مخلوق میں کوئی ایسا کمال پایا جزر دلیل بحیت مخصوصہ اس کے ساتھ مختص نہیں تو اس کمال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بنا پر تسلیم کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے وجود اور اس کے ہر کمال کی اصل ہیں. جو کمال اصل میں نہ ہو فرع میں نہیں.